نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ یہ قرآن ہدی للناس ہے، یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ دوستو ہم شریعت کی حفاظت کریں، اس پر عملی مظاہرہ پیش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیام انسانیت کا جو پیغام ہے، نبی کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں قرآن سے یہ پیغام ملتا ہے۔ امت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیا کیا؟ لوگوں نے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، ملک الجبال آتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے، نبی اشارہ ہو جائے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، نبی کہتے نہیں نہیں انہیں ہلاک مت کرو، انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں، انہوں نے اپنے نبی کو جانا نہیں ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں اس کی کڑیاں سر میں گھس جاتی، نبی یہی دعا کرتے ہیں اے الہ العالمین انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں۔ نبی سب کے نبی تھے، یہ سندیش دیجئے، یہ پیغام دیجئے، یہ میسج جانا چاہیے ہر ایمان والے کے ذریعے، یہ پیغام جانا چاہیے، یہ سندیش اور میسج جانا چاہیے کہ نبی جس طرح مومنوں کے ہیں، نبی اس طرح غیر مومنوں کے بھی ہیں، قرآن جس طرح مومنوں کا ہے اسی طرح غیر مومنوں کا ہے۔ ایک دو نہیں، دسیوں حدیث میں پیش کر سکتا ہوں، چونکہ حدیث سے تعلق ہے، دسیوں حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ کسی بھی حدیث میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں آقا کا ارشاد ہے کہ آدمی آسودہ ہو کر سوتا ہے، پیٹ بھر کر سو جاتا ہے، اور فرمایا اس کا پڑوسی بھوکے سوتا ہے۔ آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیٹ بھر کر سونے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم، آقا نے کہا پڑوسی کی خبر رکھنی ہے چاہے جو بھی پڑوسی ہو۔ آقا نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم نہیں کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ جو مسلمانوں پر رحم و کرم نہیں کرتا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کی مخلوق پوری ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے بارے میں، چیونٹیوں کے بارے میں۔ ایک جنگ سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے، ایک جگہ صحابہ کرام نے آگ جلائی، چولہا جلایا، وہاں پر چیونٹیاں تھی۔ آقا نے دیکھا، کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، تمہاری آگ سے چیونٹی جل جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک پرندے کے بچے کو اللہ کے رسول کے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے پکڑ لیا، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کی ماں آ رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کس نے چڑیے کے بچے کو پکڑ لیا ہے، چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو۔ ہمارے نبی نے تو چیونٹیوں کا خیال کیا، ہمارے نبی نے تو کتوں تک کا خیال کیا، ہمارے نبی نے تو مخلوق کے ہر نوع کا خیال کیا ہے۔ ہمیں یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو۔ ایمان متعدی ہونا چاہیے، ایمان پھیلنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ مشرکوں اور کافروں کو نفع پہنچائے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ تو ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھا کہ ہم نے شریعت کی کتنی حفاظت کی ہے، ہم نے شریعت کا کتنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں اگر کوئی عیسائی اور یہودی اور مشرک بھی بیمار پڑ جاتا تھا، آقا اس کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سینکڑوں کی تعداد ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم اگر بیمار پڑا ہے ہم اس کی عیادت کے لیے کتنی دفعہ گئے۔ ہاں کوئی بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، تو عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں کہ نہ جائیں گے تو کیا کہیں گے فلاں آدمی نہیں آیا۔ لیکن کیا آپ نے کسی ایسے غیر مسلم یا مسلمان کی عیادت کی جس کے آپ رشتہ دار نہیں ہے، جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے،
کیا اپنی عادت کیے؟ اگر نہیں کیے تو سنیے نبی نے عادت کی ہے، نبی نے عادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ دوستو شریعت کو عام کرنا یہ انسانیت کا پیغام ہے شریعت کی طرف سے، کہ شریعت اللہ نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے اس شریعت کو عام کریں، گھر گھر پہنچائیں اور اس کی ذمہ داری لے پہنچانے کی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کل آپ کا پڑوسی جو غیر مسلم ہے کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جانے سے پہلے آپ کے غریبان کو وہ تھام لے گا اور کہے گا اے الہ العالمین مجھے جہنم میں بھیج دیجئے، لیکن آپ کا یہ مسلمان جسے آپ جنت میں بھیج رہے ہیں اس نے کبھی ہمیں ایمان کی دعوت نہیں دی، اس نے کبھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کیا۔ ہم کیا جواب دیں گے الہ العالمین کو؟ ہم کیا جواب دیں گے رب کونین کو؟ کیا کہیں گے ہم؟ شریعت کے پیغام کو عام کیجئے، اسے اپنے گھر میں اپنے دل میں صرف بسا کر مت رکھیے، بلکہ ایمان کی دولت یہ ایک امانت ہے آپ کے سینے میں۔ ایمان کی دولت یہ شریعت اسلامیہ یہ آپ کے غریبان میں، آپ کے قلب و جگر میں، آپ کے دامن میں یہ امانت ہے۔ اس امانت کو انسانوں تک پہنچانا ہے، جہاں تک ہمارے وسائل ہو سکے ہمیں پہنچانا ہے، یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ اور خود اپنے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے الہ العالمین ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھیے، اے الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ امیر مینائی نے کہا تھا، بہت عمدہ شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر مینائی نے کہا تھا کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے یہ امیر۔ آج ہم سوچتے ہیں بلڈنگیں رہے مر جاؤں گا بیٹے کو اولاد کو مل جائے گی، آج ہم سوچتے ہو دو منصب رہے اپنے لوگوں کو داخل کر دیں گے ہم، آج سوچتے ہیں پیسے رہے۔ امیر مینائی نے کیا کہا سنیے اور اسے اپنے دامن میں تھام لیجئے۔ کیا کہا امیر مینائی نے؟ کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے یہ امیر، کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے یہ امیر، آخری وقت میں سلامت میرا ایمان رہے۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ شریعت کی تحفظ کی ابتدا اپنی ذات سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے، اپنے محلے اور اپنے سماج سے کیجئے، اپنے شہر سے کیجئے، پھر حکومت سے بھی ہم مطالبہ کریں گے تم ہمارے پرسنل لا میں، آئلی قوانین میں دخل اندازی مت کرو۔ لیکن ہم نے جب شریعت کو اپنے گھر ہی سے نکال دیا ہے، حکومت کہے گی تم تو خود عمل نہیں کر رہے ہو، ہم نے قانون بدل دیا تو کون سا جرم کر دیا؟ شریعت کو مضبوطی سے تھامیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہم اسلام پہ قائم و دائم رہیں، اسلام کو اختیار کیے رہیں اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آرٹیکلز لکھیں، مضامین لکھیں، جو ٹی وی میں اور دیگر میڈیا سینٹر میں رہتے ہیں اپنے میڈیا ذرائع کے ذریعے وہ عام کریں۔ ارے کچھ نہیں آپ کے پاس ہے، آج تو موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، ہم دن بھر میں دسیوں گندے میسج، لایانی میسج لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، کبھی اسلام کے پیغام کو بھی تو فارورڈ کر دیں، کبھی کوئی اچھی حدیث بھی تو فارورڈ کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے غیر مسلم دسیوں کی تعداد میں دوست ہوں گے، کبھی دوست کو اسلام کا پیغام بھی تو دیجئے کہ یہ نبی جس کو ہم مانتے ہیں وہ صرف ہمارے نہیں، وہ سارے مانوتا کے نبی ہے، وہ ساری انسانیت کے نبی ہے۔ وہ یہ اسلام جسے ہم مانتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، وہ سارے مانوتا کے لیے ہے، سارے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ہم اس کا پیغام تو ہم کریں، انقلابی ذہن پیدا کیجئے اور کام کی ابتدا اپنی ذات سے کیجئے۔ آج صبح کی مجلس میں علماء اور ائمہ کی جو مجلس تھی، منتخب مجلس تھی، منتخب افراد تھے، اس میں ایک شعر میں نے پڑھا تھا علامہ اقبال کا، آپ کے لیے وہ پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔
یہ نہ کہیں ہم نہیں عمل کرتے، فلاں آدمی بھی عمل نہیں کرتا. نہیں، عمل کی ابتدا آپ خود اپنے سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے، اور پھر اس کو پھیلائیے. جتنی باتیں کہی گئی ہیں، اکابر علماء کرام ہیں جو ہمارے اساتذہ کے درجے میں، اصل باتیں تو ان کو کرنی ہیں، لیکن بڑوں کا جب حکم ہوتا ہے تو چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے. آدھے گھنٹے کا موقع دیا گیا تھا، اس آدھے گھنٹے میں جو پیغام ہو سکا ہے میں نے آپ تک پہنچایا. اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر سارے مجمع کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.